حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو میرے مصطفیٰ دے درمیان کنا زمانہ ہے، کنا وقت ہے؟ کسی نے پتا ہے؟ اللہ اکبر، 600 سال دا جڑی میں روایت پڑھی ہے نا کتاب دے اندر بات پڑھی، میں وہ تہاڈے سامنے گوشو گزار کر رہا. 600 سال دا زمانہ ہے. وہ سپ عرض کردا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سپا کتھے جا رہی ہیں؟ عرض کردا ہے میں اس نبی دی زیارت کرنا چاہنا ہاں، میں جانا چاہنا ہاں مصطفیٰ دے در دولت دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما دے نے میرے تو بعد انہاں دا زمانہ 600 سال دا درمیان چ گئے پے، 600 سال دا میرے تو بعد تشریف لے آؤ گے. ہن اس طرح کر اگر زیارت کرنا چاہنا ہے تے اے سارا زمانہ تینوں 600 سال انتظار کرنی پوے گی. آج کوئی ہوندا انہیں کہا یار چلو چھاڑ پڑا، میرے کو انتظار 10 منٹ نہیں ہوندی، لیکن میں قربان جاواں سپا تیرے عشق تو میں قربان جاواں. صدیق دیالا ہستی ہے، مل کے ذوق پیدا کرو. صدیق دیالا ہستی ہے، صدیق دیالا، ہاتھ اٹھا کے پڑھو نا. صدیق دیالا ہستی ہے، وہ چڑی پا کے نبی دی مستی ہے. مل کے پڑھو. صدیق دیالا ہستی ہے، چڑی پا کے نبی دی مستی ہے. وہ ڈنگی مارے کے سپ بھی اے آکھے، ڈنگی مارے کے سپ بھی اے آنکھیں، پردار دیا کیا بات نے، ڈنگ مارے کے سپ بھی اے آنکھیں، پردار دیا کیا بات نے. عزیزو دوستو امیداں لا کے او جڑا سپ بہ گیا ہے، راواں وچ عاشق بیٹھے نے کلی پا کے، راواں وچ عاشق بیٹھے نے کلی پا کے کہ یار ایک تیری دید بدلے. 100 سال بھی گزر گیا، 200 سال میں 500 سال، او سپ جناب والا اون دا ایمان اللہ دی رحمت تو امیدوار نہیں، مصطفیٰ دی زیارت ہونی یہ رحمت ہے. اللہ دی رحمت تو نہ امیدیوں نے اختیار نہیں کی تھی بلکہ امیدوار رہا ہے. کنا زمانہ؟ 600 سال زمانہ. جناب والا انہیں مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہے. تاجدار صداقت نے غار نو صاف کر رہے نے، کھوڑا آ گئی نے، اپنی جی دستار ہے عزیزو دوستو پاڑ دیتی ہے، پاڑ کے ایک کھوڑ بھی بند کیتی ہے، دوسری کھوڑ بھی بند کیتی ہے، تیسری کھوڑ بھی بند کیتی ہے، حتیٰ کہ ساریاں کھوڑا آپ بند کر رہے نے. روایتاں وچ ہوندا 2 یا 1، سمجھ آ گئی ہے؟ 2 دی روایت ہی ملتی ہے تے 1 دی بھی، یا 2 یا 1 کھوڑا جڑیاں نے رہ گئیاں نے. تاجدار صداقت دی چادر جڑی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ دی چادر مک گئی ہے. جناب والا عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تشریف لے آؤ سونیا. یا اتنے میں گل کرنا چاہنا ہوں عزیزو دوستو، تاجدار صداقت صاف کیتا ہے غار نو تے میرے کریم آقا تشریف لے آئے نے، تے جن دے دل وچ صدیق اکبر دا پیار، تاجدار صداقت دی محبت تو جن دا دل خالی ہوئے، کیا ان دے وچ مصطفیٰ تشریف لے آ سکتے ہیں؟ حق نواز صاحب ان دے دل وچ مصطفیٰ تشریف لے آ سکتے ہیں بھائی جان؟ نہیں. یاد رکھ لو، سنیو اپنے مقدرات ناز کرو، تو آڈا عقیدہ سچا ہے الحمدللہ. تو آڈا عقیدہ او عقیدہ ہے جڑا نبیاں دا عقیدہ ہے، تو آڈا عقیدہ او جڑا صحابہ دا عقیدہ ہے، تو آڈا عقیدہ او جڑا نبیاں دا عقیدہ ہے.
کچھ او نے جڑے تاجدار صداقت دے منکر نے، کچھ او نے جڑے جناب والا مصطفیٰ دے منکر نے، کچھ او نے جڑے صحابہ دے منکر نے، لیکن ایکو عقیدہ اہل سنت و جماعت سچا ہے جڑا ہر دے درد ملنگ ہے۔ آؤ عزیزو دوستو میرے کریم آقا شریف لے آئے نے غار دی اندر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی فرماندے نے، وہ فرماندے نے حضرت ابو بکر صدیق دی گودی کھلی ہے، انہاں دا عشق بولیا ہے۔ آپ فرماندے نے میں تا اے کہاں گا رحل جڑا ہے رحل سمجھ آ رہی ہے، رحل جڑا ہے کھلیا ہے اور مصطفیٰ دا سر انور تشریف فرما ہویا ہے، رحل کھلیا ہے تے قرآن تشریف فرما ہو گیا ہے۔ رحل کھلا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ دی محبت ہے تے ساڈی ایمان والیاں دی بھی یہی محبت ہے کہ رحل کھلیا ہے تے میرے مصطفیٰ آرام کرنی، آپ قرآن نے سمجھ آ گئی ہے تے آپ آرام کرن لگ پے۔ عزیز اور دوستو میرے کریم آقا دیوانے وقت گزریا، او سپ نو پتا چل گیا کہ دو جہاناں دا سردار میرے اندر اس غار دے اندر تشریف فرما ہو گیا ہے، جڑا بڑی مدت تو انتظار وچ عاشق بیٹھا ہوئے، راواں وچ بیٹھے نے عاشق کلی پا کے کہ یار تیری دید بدلے۔ مدت گزر گئی ہے، 600 سال دا زمانہ بھائی ناصر گزر گیا ہے، لیکن میں قربان جاواں ہن حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی اڈی لکھ رہی ہے۔ جناب تواڈے کول میں پوچھنا چاہنا ہاں، انہاں غاراں وچوں کپڑا ہٹانا مشکل ہے کہ جناب والا اڈی جڑی ہے اونوں ہٹانا مشکل ہے؟ اڈی ہٹانی مشکل ہے تے کپڑا ہٹانا آسان ہے، لیکن سپ اگر 70 غاراں کر سکتا ہے تو کپڑا بھی چاچا حاجی صاحب وہ کپڑا بھی وہ سپ ہٹا سکتا ہے، لیکن وہ سپ دی محبت سپ دا عشق ایمان والے وہ دسنا چاہتا ہے کہ جدوں بھی تاجدار صداقت مصطفیٰ دی محبت اپنے دل وچ رکھو گے تے پہلے بوا تاجدار صداقت دا کھٹکھٹاؤ گے تے پھر ہی محبت رسول ملے گی۔ اگر مصطفیٰ دی محبت صدیق اکبر دی محبت تو خالی ہے تے پھر او محبت کسے گل دی نہیں ہے۔ او سب دسنا چاہتا ہے کہ جدوں بھی چاہتے ہو سانو کامیابی دی سند مل جائے، قرب محمدی مل جائے، تو پہلے صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکھٹاؤ، صدیق اکبر دی محبت رکھو تے پھر مصطفیٰ دی محبت آسان ہو جائے گی۔ عزیزو دوستو ہن سپ نے ڈنگ مارے آئے، اپنا سر مارے آئے، پہلے شروع تو ڈنگ نہیں ماریا، اور سپ نو بھی پتا ہے اگر میں عاشق ہاں تے یہ بھی عاشق ہے، میں عاشق ہاں نا 600 سال تو بیٹھا ہاں تے اے بھی اینا عرصہ کندھیاں تے اٹھا کے لیا تے اے بھی عاشق ہے، اے بھی عاشق ہے۔ عزیزو دوستو وہ سب نے اپنا سر مارے آئے، جدو سب نے سر مارے آئے پھر مارے آئے پھر مارے آئے، لیکن میں تاجدار صداقت دی محبت عرض کر رہی ہاں عزیزو دوستو، او سب دی محبت جڑی ہے عشق تے عقل دا جھگڑا ہو گیا، عقل کہندی ہے سپا رہن دے، لیکن عشق آندا نہیں، اے عقلے میں تیری کدی نہیں مننا گا، مینوں اینا عرصہ ہو گیا ہے میں مصطفیٰ دیاں راواں وچ کلی پا کے بیٹھا تے میں اج دیدار تو مستفیض نہ ہو سکا، میں دیدار نہ کر سکا۔ عزیزو دوستو آخر کر عشق دے جھلے
بازی لے گئے عقل مندہ میں انگلاں باریاں گزاریاں عزیزو دوستو جس وقت عشق مفتی بن کے فتوہ دے دیتا اے سبا جدوں تک حضرت ابو بکر صدیق دی اڈی تے ڈنگ نہیں مارے گا ادوں تک مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں جڑا عاشق ہوئے نا دوسرا محبوب ہوندا اس تے رحم کردا ہے. اگر اج تو ڈنگ بھی مار لوے گا نا تے او رحمت عالم ہے او رحمت عالم ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے مصطفیٰ تمام عالمین واسطے کینے بولو رحمت نے. تے سب بھی اندے وچ ہی ہے نا دریا درخت بھی شجر و ہجر بھی ہر چیز واسطے اللہ کا قرآن پڑھا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا محبوبہ میں ہر چیز واسطے تینوں رحمت بنا کے ٹوریا ہے. تو ہر چیز واسطے نبی ہے رسول ہے. تے وچ او سپ جڑا ہے او بھی جناب والا اوندا بھی عشق عرض کر رہا ہے اے سپا کوئی مسئلہ نہیں اگر ڈنگ لگ بھی گیا نا تے او تیرے واسطے بھی رحمت نے او تیرے واسطے بھی رحمت نے. تے او تے جدوں تو زیارت کرے گا تینوں ہٹاؤن گے نہیں. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے سر انور رکھیا ہے آپ آرام کرن لگ بے محو استراحت میرے کریم آقا آرام پہ کر دینے تا ادارے صداقت دی اڈی نو جناب سپ نے ڈس لے آئے. جدو ڈس لے آئے آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. آپ دیاں دیوانیوں اکھاں وچوں آنسو آ گئے نے. او آنسو چلدا 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 روح اقدس میرے مصطفیٰ دے روح اقدس میرے مصطفیٰ دے چہرے انور تے آ گیا. جدو آپ سرکار دے چہرے انور تے او آنسو آیا میرے کریم آقا نے چشم مصطفیٰ اپنی کھولی. میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں کی پریشانی ہے؟ آپ نو پریشانی ہے دوسری سائڈ ویکھی جائے علی اے علی کی گل ہے کیوں پریشان ہے؟ سونیا اس واسطے پریشان عصر دی نماز رہ گئی ہے. عزیزو دوستو میرے مصطفیٰ اپنے کسے صحابی کسے دیوانے دی پریشانی برداشت نہیں کر دے. آپ مشکل کشا نبی ہے. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق کی گل ہے سونیا میں دسیا گیا. عزیزو دوستو میرے کریم آقا نے اے نہیں فرمایا ابو بکر صدیق میں کی کر سکنا ہاں. اج دنیا دار او ملا گلا کر دے نے کہ نبی محمد تے علی کچھ نہیں کر سکدے. نا او سنی دا عقیدہ ہے سنی دا عقیدہ ہے جو چاون محمد بھی کر سکدے نے جو چاون علی پاک بھی کر سکدے نے. میں اگے جا کے دساں گا تانوں بھی علی پاک نے کی مصطفیٰ نے اشارہ کیتا اور بغداد وچ علی پاک نے کی کام کر دیتا حوالہ دیکھ کے دساں گا. عزیزو دوستو میرے کریم آقا دے دیوانے ہو حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق کی ہو گیا ہے تیرے وجود دے اندر اگر زہر چلا گیا ہے تے تیری گودی دے اندر بھی شفا ہے. تیرے وجود زہر ہے تے تیری گودی دے اندر شفا ہی شفا ہے. میرے کریم آقا نے لعاب دہن مبارک پیارے صدیق اکبر دی اڈی تے لایا. جدو لایا نا سلامت ہو گئے. عرض کی سونیا مینو انج لگدا کہ میں سپ نے دسیا ہی نہیں ہے. ہن سپ محبت بھری داستان سنا رہے ہیں سپ عرض کر دیا سونیا لیکن یاد رکھ لو جو سپ نے عرضاں کیتیاں نے جو گلاں کیتیاں نے تمام کتب تمام تفاسیراں دے اندر مطالعہ کرن تو بعد یہی پتا چلیا ہے کہ سپ نو پتا جو مصطفیٰ نے میری گلاں سنیاں نے اور مصطفیٰ نو پتا جو سپ نے عرض کی تھی.
عزیزو دوستو آؤ کریم آقا دے دیوانیوں، جس وقت اس غار دے اندر ایک رات بھی گزر گئی ہے، دوسری رات بھی گزر گئی ہے، قرآن گواہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب اپنے یار کو، اپنے ساتھی کو میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تو پریشان نہ ہو، لا تحزن تو غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی معنا۔ عزیزو دوستو اس دے اندر وحد متکلم دا سیغہ ایک سیغہ نہیں ہے۔ میرے کریم آقا دے دیوانوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے پیارے صدیق اکبر صرف اللہ میرے نال ہی نہیں، معنا فرمایا صدیق اکبر اللہ میرے نال بھی ہے، اللہ تیرے نال بھی ہے، اللہ تیرے نال بھی ہے۔ عزیزو دوستو پھر کی ہویا، ایک رات گزر گئی، دوسری رات او سراقہ بن مالک جڑا دنیا دے لالچ وچ آ گیا او چلدا 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 نال فوج بھی لئی ہوئی ہے۔ عزیزو دوستو غار دے منہ دے قریب آ گیا ہے، اللہ نے حکم کیتا ایدو حضرت یونس علیہ السلام آپ جناب والا مچھلی دے پیٹ وچوں قرآن گواہے تیرے بھی سپارے وے ذکر آندا ہے، آپ نکلے نے مچھلی دے پیٹ وچوں، میرے اللہ نے ندی دے کنارے تے آپ واسطے او کدو دی کھل پیدا کر چھڈی ہے، کدو دی ول جڑی ہے وہ پیدا کر چھڈی ہے۔ عزیزو دوستو اے دے مصطفیٰ دے دیوانہ نال غار دے اندر نے اللہ نے فرمایا پودیا جلدی کھڑا ہو جا، اپنے آپ نو غار دے منہ دے اگے لے لے کافر آ رہے نے۔ او دے پودا جناب والا کدو دی جڑی ول ہے او اللہ نے اگا چھڈی، اے دے اللہ نے پودا مکمل جڑا درخت ہے او اگ آیا سامنے جناب والا۔ مکڑی آ گئی، مکڑی آ کے جناب والا جالا تان لیا، کبوتری آ گئی، کبوتری نے آ کے جناب والا آنڈے لا دیتے۔ او جڑی کبوتری اللہ نے انہوں کی نام عطا فرمایا، سمجھ آ گئی؟ اگر آج تو کسی واسطے محبت پیش کرے گا نا تو وہ خالی نہیں جائے گی، ان دا انعام تینوں ملے گا ضرور۔ ہن کبوتریاں جڑیاں نے جنہاں نے آنڈے دیتے نے، جنہاں دے بچے ہوئے نے، اللہ نے انہاں نوں کی انعام فرمایا ہے۔ عزیزو دوستو سنو تے اپنے مقدرات ناز کرو۔ میرے اللہ نے فرمایا اے کبوتری اج میرے مصطفیٰ دی شان دے اندر تو آ کے اج آنڈے لا دیتے نے، مکڑیاں جناب جالا تان لے آئے۔ فرمایا مینوں اپنی عزت دی قسم ہے قیامت تک میں اپنے یار دے گھر تے تیری میں ڈیوٹی لا دیواں گا، اوتھے جا کے تو طواف کر دی۔